نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم مقام الرجل بالصمت أفضل من عبادة 60 سنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ بری بات کرنے سے خاموشی کو برقرار رکھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب بغیر کوئی عبادت کیے صرف خاموش رہ کر آدمی 60 سال کی عبادت سے افضل ثواب کما سکتا ہے۔ کیونکہ خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ بغیر کوئی عمل کیے، بغیر کوئی کام کیے، بغیر کچھ کیے 60 سال کی عبادت سے افضل ثواب صرف خاموش رہنے پہ۔ خاموش رہنا انسان کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اب بری باتیں کیا ہے؟ غیبت کرنا، گالی دینا، چگلی کرنا، بدگمانی کرنا، بہتان لگانا، تنقید کرنا، بحث کرنا، تبصرے کرنا، جاسوسی کرنا، یہ سارے کام انسان زبان سے کرتا ہے۔ جب خاموش رہے گا تو غیبت نہیں کرے گا، غیبت سے بچ جائے گا، چگلی سے بچ جائے گا، گالی سے بچ جائے گا، بہتان سے بچ جائے گا۔ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں اور یہ سارے گناہ جہنم میں جانے کا سبب ہیں۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان سے جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی ایسی بات کر دیتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ اس بات کو کچھ نہیں سمجھتا، اس بات کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کی یہی بات جو جس بات کو کچھ نہیں سمجھتا جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو بغیر کوئی عمل کیے، بغیر کسی عبادت کے، بغیر ہاتھ پاؤں مارنے کے، صرف خاموش رہنے پہ 60 سال کی عبادت سے افضل ثواب مل سکتا ہے۔ تو اب خاموش رہنا کون سا مشکل کام ہے؟ مگر ہمارے لیے تو یہی سب سے مشکل کام ہے کہ جب تک ہم بول نہ لیں۔ حضرت حکیم لقمان کا فرمان ہے کہ میں اپنے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بولنے پہ پچھتایا ہوں کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو آج ہم بولنے پہ خوش ہوتے ہیں، چپ تو ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو خاموشی بھی عبادت ہے۔ خاموشی کو برقرار رکھا جائے اور اپنا محاسبہ کیا جائے۔ یاد رکھنا اس زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ باقی تو گناہ ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زبان پہ قابو رکھیں تو ہمارے اعمال ہم جو کرتے ہیں، نماز روزہ، وہ بھی محفوظ رہیں گے، اور ہم دنیا میں جن چیزوں سے پریشان رہتے ہیں، جن وجہ سے پریشان رہتے ہیں، وہ بھی زبان کے بول کی وجہ ہے کہ زیادہ بولنے کی وجہ سے کبھی کسی کی غیبت ہو گئی، چگلی ہو گئی، کسی کو گالی دے دی، یہ بولنے کی وجہ سے۔ تو آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنی زبان پہ قابو پائے، کنٹرول کرے۔ تو ایک تو زبان پہ قابو پائے گا
غیبت، گالی چگلی، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور دوسرا، جتنا خاموش رہے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ آپ کے سامنے غیبت ہو رہی، آپ نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، چپ رہے، تو 60 سال کی عبادت سے افضل آپ کی یہ خاموشی ہے۔ اس خاموشی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ڈر گئے، آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی، گالی نہیں دی۔ آپ کا اس لمحے خاموش رہنا آپ کو 60 سال کی عبادت سے افضل کا ثواب مل جائے گا۔ تو دعوت فکر یہی ہے، بولنا تو ہر کوئی بول سکتا ہے، مگر خاموش رہا جائے، خاموش رہنے میں اتنا بڑا ثواب۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم یا تو ذکر کریں یا اچھی باتیں، کام کی باتیں کریں۔ فضول باتیں اور لیانی گفتگو سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، اور اسی خاموشی میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔